کے لیے میں ہمارے عزیز حافظ محمد عمر صلی اللہ کو دعوت دیتا ہوں ابن وسیع الزمان کہ وہ آئیں اور نشست ثانی کا آغاز تلاوت قرآن کریم کی چند آیات سے فرمائیں۔ حافظ محمد عمر صلی اللہ تعالی۔ عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. بارك الله في صوتك وحياتك وعلمك وصحتك وزادك الله علما وفضلا. آمين یا رب العالمین. اب میں ایسے ایک مقرر کو آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ابھی وہ یہاں ہیں لیکن ان کے کلپس ہندوستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں چل رہے ہوں گے، اور سمجھانے کا اسلوب، بتانے کا اسلوب، اللہ نے موصوف کی سنجیدہ بیانی، اللہ نے موصوف کی سنجیدہ بیانی، ہر لفظ ہے گلدست گلزار معانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے گنگا کی روانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے گنگا کی روانی، الفاظ کی بندش میں ہے جمنا کی جوانی. میرے دوست اور بزرگوں، میں نظامت میں وعدہ کر چکا ہوں کہ زیادہ تفصیلی وقت نہیں لوں گا، اسی لیے میں نے آج کی نظامت کے لیے علماء کو بلانے عربی کے الفاظ ہی لکھ لیے ہیں تاکہ اردو میں مجھے بہت زیادہ بولنا نہ پڑے، اور یہ عربی کے الفاظ میں ان کی بہت ستائشیں شامل ہیں، آپ یہ سمجھ لیں. تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے فضیلت الشیخ عبد القدیر حفظہ اللہ بعد ذلك أرجو من فضيلة الشيخ الأخ المدرس الناجح وخطيب البارع ليقدم أمامنا كلماته المؤثرة وخطابه الجامع، فليتفضل مشكورا الحافظ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ وتولہ. الفیہ چٹرگی اگر آپ کو کہیں دستیاب ہو، معصوم بچی کہیں مس ہوئی ہے، آپ اسٹیج کو اطلاع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل قدر صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران، دین کا، دعوت کا، اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اس کا ترجمہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اگر کسی دین سے میں راضی ہوں تو وہ اسلام ہے. محترم دوستوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کا احسان ہے
اللہ نے ہمیں ایک مکمل ایک کامل دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. کہیں کوئی چیز اس میں رہ نہیں گئی ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی شیء یقربکم من الجنہ، کوئی چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی میں نے چھوڑا نہیں ہے، اور کوئی چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی میں نے اسے چھوڑا نہیں، میں نے بیان کر دیا. یہاں تک کہ اس دین میں پیشاب کے بیت الخلاء کے آداب بھی بیان کر دیے گئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دین کو اللہ نے ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسری چیز میری تمہیدی گفتگو کے اندر، اگر مسلمان کو کامیاب ہونا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آج کے مسئلوں کو حل کرنا ہے اور آنے والے مستقبل کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، تو اسی دین پر چل کر، اسلامی تعلیمات پر چل کر ہی ایک ہو سکتا ہے. ہر خطبے میں تقریباً یہ آیت ہم پڑھتے ہیں اور تقریباً آپ بار بار جمعہ کے خطبوں میں یہ آیت سنتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جی ہاں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زور سے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اتنی بار زندگی میں اس آیت کو آپ سنتے ہیں. جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جو اطاعت کرے گا رسول کی، حقیقت میں کامیاب وہی ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو اخروی امور میں کامیابی حاصل کرنی ہے، مسلمانوں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے دین پر چل کر اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ ہمیں کامیابی دے سکتا ہے. بالخصوص آج جو میرا موضوع ہے، ہمارے گھروں کے اندر اگر ہمیں کامیابی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر اگر ہمیں اصلاح چاہیے، ہمارے گھروں میں اگر ہمیں سکون چاہیے، میاں بیوی کے رشتے میں، غور سے سنو، میاں بیوی کے رشتے میں اگر الفت اور محبت چاہتے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ باپ کی قدر بیٹا کرے، ماں کی قدر بیٹی کرے، ہمارا جو گھر ہے وہ کامیاب گھر بنے، تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے جانتے ہیں؟ انہی اسلامی تعلیمات پر چل کر ہی ہم لوگ ہمارے گھروں میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پہلے جھوپڑ پٹی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا دولت دی، ذرا اونچا گھر ملا، اس کے بعد یہاں بیجاپور میں رہنے والے، بیجاپور کے سب سے پاش ایریے میں اللہ پاک نے بنگلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائی، بنگلے لے لیے، زمینات پر زمینات لے لیے، مگر گھر میں سکون نہیں ہے. بیوی بات نہیں سن رہی ہے، بیٹی بات نہیں سن رہی ہے، گھر کا ماحول خراب ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں گھر جانا نہیں چاہتے ہیں، گھر جائیں گے تو پریشانی ہے، کیا کریں گے تو ہمارے گھروں میں اصلاح ہو، کیا کریں گے تو ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، کیا کریں گے تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا. ایک ہی جواب ہے، مرد اپنی جگہ پر اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، عورتیں اپنی جگہ پر اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. مرد اپنا کردار نبھائیں، عورتیں اپنا کردار نبھائیں. دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا گھر کیسا بنے گا، کیسے ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا. مردوں کے تعلق سے عنوان میرا ہے گھروں کی اصلاح میں عورتوں کا کردار. مگر صرف عورتوں کے بارے میں کیوں بات کریں؟ کیا صرف گھر بگاڑنے میں عورتیں ہیں؟ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی برابر کردار ہے. پہلے بات اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ان پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو کیا مقام دیا ہے. اللہ کا کلام سب سے اوپر ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ مقام ہے، الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر عطا فرمائی ہے. ابھی غور سے سنو مردوں، غور سے سنو، اللہ کا جو کلام ہے وہ بما انفقوا من اموالہم. اللہ نے مردوں کو فضیلت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جو اخراجات ہیں نا، وہ سارے اخراجات کی ذمہ داری
سارے خرچ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے حوالے کی۔ جی ہاں، میں یہاں ایک چیز یہ بھی بول کر آگے جانا چاہتا ہوں، مسلمان کی شادی میں اگر ہم مسلمان ہیں، عورت کے اوپر یا عورت کے گھر کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بوجھ نہیں ہے۔ آج ہیں ہماری ایسی شادیاں؟ جی، کسی کے باپ کو اگر ایک بیٹی ہو گئی ٹھیک ہے، دوسری بھی بیٹی ہو گئی ٹھیک ہے، تیسری بھی بیٹی ہو گئی، پتہ نہیں چہرہ بیچارے کا کیسا ہوگا، ایک اور بیٹی ہو گئی، چوتھی بھی بیٹی ہو گئی، پوچھ پوچھ کر لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کتنے بچے آپ کو؟ جی ہاں، 4۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں؟ اگر بیٹیاں 3 ہیں، بیٹا 1 ہے، پوچھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کیا ایسا ہے ہمارے ماحول میں سارا خرچ جو سنبھالے گا وہ مرد سنبھالے گا؟ میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ نوٹ کیا ہے، یہ جملہ میرے دل کے بڑا قریب ہے۔ الرجل قیم علی المرأة، مرد عورت پر جو ہے نگران ہے۔ جی ہاں، علی المرأة هو رئیسها وکبیرها والحاکم علیها ومؤدبها۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے گھر کا رئیس مرد ہے، پہلی بات ہے، وہ کبیرها گھر کا بڑا مرد ہے، والحاکم علیها گھر میں فیصلہ لینے والا مرد ہے، وہ مؤدبها اور ادب سکھانے والا مرد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اللہ پاک نے مردوں کو عطا کیا ہے، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان کو لے کر ایک باپ، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے پیش کیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جو نوجوان تھا حضرت عمر کے سامنے آیا، کہا میری ایک بات بھی نہیں سنتا ہے، بہت مجھے ستاتا ہے، میری بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوجوان سے سوال کیا، تجھے جنت میں جانا ہے؟ تجھے جنت میں جانا ہے؟ نوجوان نے کہا جانا ہے۔ کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ صحیح ہے؟ بیجاپور کے میرے ساتھیوں صحیح ہے؟ جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کب راضی ہوگا؟ جب باپ راضی ہوگا۔ کیسے انٹر کنیکشن ہے ایک دوسرے کا۔ ان رضا الرب فی رضا الوالد، ان رضا الرب فی رضا الوالد۔ غور سے سننا، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ وہ سارے نوجوان، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے نوجوان جو سینہ اینٹ کے باپ کو بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ سے بات کرتے ہیں، جب باپ کے برابر اس کا ہائٹ ہو جاتا ہے مارنے کی طرح باپ کو دیکھتے ہیں، وہ سارے نوجوان غور سے سنیں۔ میرے رب نے یہاں تک کہا تمہارے ماں باپ کو اف تک نہ بولو۔ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، عربی زبان میں کسی کو ڈانٹنے کے لیے یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا اللہ پاک قرآن مجید میں استعمال کرتا۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو بولو جی۔ جہاں بولنا وہاں بولتی نہیں، جہاں نہیں بولنا چیخ مار مار کے بولتی ہے قوم۔ جو محل ہے وہاں نہیں بولتے۔ اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، باپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ ہاں ایک چیز واضح کر دوں، ایک چیز واضح کر دوں، اگر باپ شرک پر ابھار رہا ہے، نافرمانی پر ابھار رہا ہے، تو وہاں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، بصورت دیگر باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول نے کہا مردوں کی فضیلت، مردوں کی اہمیت کے لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، باپ جنت کا سب سے مین ڈور ہے، سب سے بیچ کا دروازہ ہے، اسے چاہے تو آپ حفاظت کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرا موضوع عورتیں ہیں نا، اور نہ باپ پر ہی چلتا، میں باپ پر چلتا۔ ہگڑے نگر میں ہمارے شہر بنگلور میں ایک جگہ ہے، جامعہ محمدیہ مدرسہ اسی جگہ پر ہے، ہگڑے نگر اسے بولتے ہیں۔ وہاں ایک ہمارا اہل حدیث بھائی 30 پر 1 سال کا گھر سے باہر نکلا، ریگل ہاسپٹل سامنے ہے، سگنل میں کھڑا ہے، پیچھے سے ایک بس آئی، BTS بس، اس کے اوپر چلا گیا، بیچارہ 2 ٹکڑوں میں تقریباً کٹ گیا۔ جان باقی ہے، سنو غور سے، جان باقی ہے، تھوڑی سی جان، کچھ منٹ جیا وہ، اور اس دوران اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔
مرنے والا باپ اس حال میں بار بار کہہ رہا ہے فلاں جگہ میری سائڈ ہے، اسے بیچ دو، مجھے بچا لو، میرے 4 بچے ہیں، میں میرے بچوں کو پالنا چاہتا ہوں۔ یہ باپ ہوتا ہے، مرتے وقت بھی آخری وقت بھی اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً باپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ تو مقام ہے، یہ تو درجہ ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ باپ اپنا کردار نبھائے۔ سبحان اللہ، گھر صرف ماں سے نہیں سنورے گا، گھر صرف ماں سے نہیں سنورے گا۔ ایک بچی اگر مدرسے میں پڑھی ہوئی گھر میں آ جائے، شادی کر کے لالے، باپ کو فیم چاہیے، باپ کو گندی چیزیں چاہیے، باپ کو گانے چاہیے، باپ کو گھر میں گندگی چاہیے، سبحان اللہ، کتنی بھی ماں کوششیں کرتی رہے، یہ ایک طرف سے اصلاح کا کام ہوگا اور دوسری طرف سے فساد کا کام ہوگا۔ دونوں مل کر محنت کریں گے تو گھر کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی بار آپ نے الحمدللہ یہ حدیث سنی ہوگی۔ ایک بار اور یہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے پورے خطاب کا یہ خلاصہ ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے تمہاری زندگی میں 10 بار یہ حدیث سنی ہوگی، ایک مرتبہ باپ بن کر سنیے گا، ایک مرتبہ ذمہ دار بن کر سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث بولنے سے پہلے ایک اور حدیث ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے، وقت کی قلت ہمیشہ میں بولتا رہتا، وقت وقت وقت، کہیں یہ حدیث وقت کی قلت میں چھوٹ نہ جائے، پہلے یہ حدیث سن لیجئے، بعد میں اس حدیث پر آتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نسائی میں موجود ہے، حدیث صحیح ہے، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، سنو جی غور سے، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا نہیں، سبحان اللہ، اور نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام لی اور ایک نام میرے موضوع سے متعلق ہے۔ پہلا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے رہے ہیں، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، کون؟ والدین کا موضوع والدین نہیں ہے۔ سیکنڈ نام کون ہے؟ وہ دیوس، دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اللہ دیکھے گا نہیں اس کی طرف۔ باپ دیوس بن کر زندگی نہ گزارے، گھر کے اندر منکر چل رہا ہے، گھر میں بے پردگیاں چل رہی ہیں، گھر کے اندر جو ہے تمام بے پردگی اور فحش چل رہا ہے، باپ دیکھ کر خاموش ہے، ایسی دیوسیت نہیں چلے گی، سبحان اللہ، نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث بول رہا ہوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کا معنی نوٹ کیا ہے، علماء نے دیوس کا معنی یہ بیان، الذی یقرئ السوء فی اہلہ، الذی یقرئ السوء فی اہلہ، وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھے اور برائی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ہے نا، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، تیسرا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے داخلہ عطا فرمائے گا۔ کون ہے وہ؟ رجل، کون ہے تیسرا آدمی؟ بولو ایک بار، وہ رجل، رجلہ کسے کہتے ہیں؟ التي تشبه بالرجال في ملابسهم وأعمالهم وكلامهم۔ اب آ گیا میں عنوان پر، میری بہنوں سنو غور سے، وہ عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے، کس میں؟ فی ملابسہم، کپڑے مردوں کی پہنتی ہے، فی ملابسہم وأعمالہم، اور مردوں کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے، وکلامہم، بات چیت مردوں کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ 3 لوگوں کو نہ اللہ دیکھے گا ان کی طرف اور نہ اللہ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث جو میرے موضوع کو کور کر لے، میں گزارش کرتا ہوں جیسے ہی میرا وقت ہو مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ۔ میں 5 منٹ پہلے ہی ہمارے جو عمائدین ہیں جن کو دیکھ کر ہم بولنا سیکھے ہیں الحمدللہ، میں ان کو انشاءاللہ موقع دے دوں گا میں اپنی طرف سے۔ جی ہاں، جو حدیث مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام راعٍ، جو امام ہے وہ ذمہ دار ہے، وهو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے سنو، والرجل راعٍ فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، مرد نام لے کر نبی کہہ رہے ہیں،
اے باپ حضرات، سرپرست حضرات، نبی نے نام لے کر کہا مرد ذمہ دار ہے گھر کے بارے میں اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ تیسرا کون؟ میری بہنوں، یہ موضوع آپ کی طرف آ رہا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ میں ایک مرتبہ فلائٹ میں آ رہا تھا، میں نے میسور میں کہا، عمر فاروق بھی موجود تھے وہاں پر، اور یوٹیوب کے اندر جیسے ابھی میرا تعارف کراتے ہوئے عبد الماجد صاحب نے جو کہا، کلپس کہاں کہاں چل رہے ہیں، اللہ عالم بالصواب، اللہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ جی ہاں، میں نے ایک بار فلائٹ سے میں آ رہا ہوں، یہ میرے موضوع سے متعلق ہے، تھوڑا سا ٹربولنس ہے فلائٹ میں، تھوڑی سی فلائٹ ہل رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک عالم دین ہے جو مدینہ منورہ سے فارغ ہیں، وہ میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے ان سے سوال کیا، شیخ ہم بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے فلائٹ میں بیٹھ کر، دیکھیے جو فلائٹ اڑا رہی لڑکی ہے، سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہم مسلمانوں نے ہماری بچیوں کو پیچھے کرتے 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 بہت پیچھے کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی بچیوں کو اٹھاتے اٹھاتے اتنا اٹھا دیا ہے، جس فلائٹ میں ہم بیٹھے ہیں اسے چلانے والی ایک لڑکی ہے۔ بہت اچھا جواب ملا مجھے، میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا، میں نے 10 جگہ بولے، بہت اچھا لگا مجھے۔ خواتین ملت غور سے سنیے گا اس بات کو، سبحان اللہ۔ شیخ نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا اگر یہ فلائٹ عورت نہیں اڑائے گی وہ جگہ خالی رہے گی، کوئی مرد اڑا لے گا، صحیح ہے، وہ جگہ کبھی خالی نہیں رہے گی۔ اگر عورت نہیں اڑائے گی تو مرد اڑا لے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت عورت اسے ایک ذمہ داری دی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ عورت اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی، ساری دنیا میں کوئی اور اسے نہیں نبھائے گا۔ ٹھیک صحیح ہے کیا بھائی؟ اے بیجاپور اور اطراف کے لوگوں صحیح ہے؟ خواتین ملت، اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، مگر آپ کی ساری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری تمہارا گھر ہے، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گھر کے بارے میں سوال کرے گا۔ جی ہاں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت ذمہ دار ہے اس کے گھر کی، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس سے وہی سوال کیا جائے گا تم نے گھر کیسے سنبھالا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، عورت کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے، سورہ تحریم کا آخری پیج جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تعلق ہے؟ عورتیں اگر صحیح ہو جائیں، میں ایک حدیث تمہیں حوالے کرتا ہوں، ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ میرے نبی نے کسے کہا کہ یہ عورت ساری دنیا میں سب سے بہترین ہے؟ سبحان اللہ، کون عورت ہے؟ جی ہاں، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے، آسیہ رضی اللہ عنہ، اور بہت ساری عورتیں ہیں۔ میں یہاں ایک پہلی آپ نے نام لیا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، پورا یہ بچہ لے کو چلے گا تو مجھے کیا ملتا ہے؟ بخیل قوم ہے، بخیل قوم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے۔ جی ہاں، غور سے سنیے گا، ساری دنیا میں، وہاں ایک اور چیز بھی میں بول دیتا ہوں، اس پیغام کو میں یہاں چھوڑ کر آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ عائشہ نام، فاطمہ نام، رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑی امید سے باپ رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میری بچی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنے گی، انشاءاللہ میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنے گی، انشاءاللہ میری بچی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنے گی۔ میری بہنوں غور سے سنو، نام عائشہ رکھنا آسان ہے لیکن ان کی طرح بننا مشکل ہے۔ نام فاطمہ رکھنا آسان ہے، ان کی طرح بننا مشکل ہے۔ نام خدیجہ رکھنا آسان ہے، ان کی طرح بننا مشکل ہے۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اس بڑی مجلس میں، آپ دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، ہمارے گھر میں بھی عائشہ ہوگی، ہمارے گھر میں بھی فاطمہ ہوگی، ہمارے گھر میں بھی خدیجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو نام ہیں، اللہ وہ کردار ان کو عطا فرمائے۔
اللہ وہ کردار کو عطا فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت کون ہے؟ میرے نبی نے کس عورت کے بارے میں کہا کہ یہ عورت ساری دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے؟ حدیث میں پڑھتا ہوں سنو، خیر النساء امرأة، حدیث کا جملہ کیسے؟ خیر النساء امرأة، ساری دنیا میں ساری عورتوں میں دنیا کی سب سے بہترین عورت یہ ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ کون ہے سب سے بہترین عورت؟ اللہ ہمیں ہماری بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے سے پہلے شیخ نے مجھ سے کہا اس سے ڈبل تقریباً تعداد ہے عورتوں کی۔ تمہارا شوق ماشاءاللہ اس جگہ پر آنے کا بتا رہا ہے، ایک بھی حدیث تم یہاں سے لے کے اٹھ گئی زندگی بن جائے گی۔ ساری دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ میرے نبی کا جملہ، خیر النساء امرأة، ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت یہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ ہمیشہ شوہر کو مسکرا کر دیکھے، کبھی شوہر سے منہ نہ پھیرے، کبھی شوہر سے منہ نہ پھیرے، ہمیشہ شوہر کو مسکرا کر دیکھے۔ یہ میرے نبی کا جملہ ہے، خیر النساء امرأة اذا نظرت الیہا سرت کا، جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے وہ مسکرا کر شوہر کو دیکھے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اللہ اکبر، اور جب شوہر کسی چیز کا حکم دے تو وہ عورت اس حکم کو بجا لائے، نہیں نہ بولے، نہیں ہوتا منجے۔ اب برابر سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مجھے نہیں ہوتا، میں نہیں کرتی، سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پہ تم ڈاکٹر رہو گی، اپنی جگہ پہ تم انجینئر رہو گی، اپنی جگہ پر تم فلاں فلاں رہو گی، مگر یاد رکھو میری بہنوں، تمہارے اندر ہے نا نشوز نہیں آنا چاہیے۔ کیا نہیں آنا چاہیے؟ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں ڈر ہو، نشوز نہیں آنا چاہیے عورت کے اندر۔ کیا معنی ہے نشوز کا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 4 معنی نشوز میں آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ عورت میں نہیں ہونا چاہیے، گھروں کی اصلاح میں عورتوں کا کردار، یہ چیز عورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا چیز ہے وہ؟ التارکۃ لامرہ، المرتفعۃ علیہ، المعرضۃ عنہ، المبغضۃ عنہ۔ 4 جملے ابن عباس کے ہیں رضی اللہ عنہما۔ بچیوں کی تربیت کرتے نا، اس کے اوپر بچیوں کی تربیت کرو انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ معنی بتاؤں سامنے انشاءاللہ، ایک بار دعا کر کے آگے چلتے ہیں۔ ہماری مسجد میں ایک بار میں یہی بولا، 5ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے بولا یہ 4 باتیں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ باہر نکل رہا تھا، ایک صاحب آئے، کہا شیخ وہ 4 باتیں مجھے چاہیے، میری بچی کی تربیت میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا وعدہ ہے کل بتاؤں گا۔ کل آئے نہیں، وہ ان کا جنازہ آیا، اس لیے جیسے میں جب بھی یہ لفظ بولتا ہوں مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ 4 باتیں جو میری بہنوں میں نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی دنیا کی مسلمان عورت میں یہ 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے جسے میرے رب نے نشوز سے تعبیر کیا ہے۔ پہلی چیز جو نبی نے بھی کہا، التارکۃ لامرہ، کبھی شوہر کے حکم کو نہ چھوڑے۔ جی ایسا ہوتا ہے خاندان میں، کس کس کی بات عورت مان لیتی، شوہر کی نہیں مانتی، شوہر کی بات نہیں مانتی۔ التارکۃ لامرہ، شوہر کی بات چھوڑنے والی، المرتفعۃ علیہ، اپنے آپ کو شوہر سے بڑا سمجھنے والی، اپنے آپ کو شوہر سے اوپر سمجھنے والی، المعرضۃ عنہ، شوہر کو دیکھ کر منہ پھیرنے والی، المبغضۃ عنہ، شوہر کو دیکھ کر نفرت کرنے والی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک تحفہ دیتا ہوں میری بہنوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں، میرے طرف سے، تمہارے ایک بھائی کی طرف سے ایک تحفہ دیتا ہوں، پھر گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے بھائی؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 سال، بعض روایتوں میں اور بڑھ کر بھی آتا ہے اگر ایک آدمی یا گھوڑا چلے گا دروازہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث کہی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، سامنے ابو بکر بیٹھے تھے،
ابو بکر صدیق نے کہا ہے میرے نبی کوئی ہے کیا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے؟ ابو بکر جی ہاں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے۔ سبحان اللہ، تم رہو گے۔ خواتین غور سے سنیں، مجھے گھنٹی بجا دی گئی ہے، مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں انشاءاللہ۔ ہر مسلمان عورت کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہر عورت کے لیے یہ موقع ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ میرے بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بچیوں کی تربیت کرتے نا، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، ماسٹر ڈگری بھی کراؤ، ساتھ میں انشاءاللہ جنتی بھی بناؤ۔ کیا کرو؟ جنتی بھی بناؤ۔ اور یاد رکھو میرے نبی نے ایک جملہ کہا، جس باپ کی 3 بیٹیاں ہیں، جس باپ کی 3 بیٹیاں ہیں وہ اچھی طرح تربیت کرے، یرحمہن رحم کرے ان کے اوپر، یعدبہن ان کی ہمیشہ اچھی طرح تربیت کرے، انہیں ادب سکھائے، صحیح جگہ نکاح کر کے دے، ویکفلہن اور ہمیشہ ان کی کفالت کر لے۔ سنو جی غور سے، کوئی باپ اگر ایسا کر لیا، بچی کی اچھی تعلیم تربیت دیا، اچھی جگہ پہ نکاح کر کے دیا، ہمیشہ ان کی کفالت کیا، میرے نبی کا جملہ یہ ہے وجبت لہو الجنہ البتہ، 100% اس باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، 100%۔ اللہ ہمیں یہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عورتیں جن کو اللہ 8 دروازے کھولے گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ جنت کے صرف 4 کام کرنے ہیں۔ اگر 4 کام کسی بھی عورت نے کر لیا، میری بہنوں اس پروگرام کا میرے طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ پہلی چیز میرے نبی کا جملہ ہے، 5 وقت کی نماز عورت پڑھ لے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ جملہ اردو کا استعمال کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے، گھر میں نمازی اگر عورت ہو سارا گھر انشاءاللہ نمازی رہے گا۔ اگر گھر کی عورت تہجد گزار ہو، یہ میرا ماننا ہے، سارا گھر تہجد گزار رہے گا۔ مثالوں کے لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز ہمیشہ عورت پڑھے، زندگی میں کبھی کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی آپ نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی ہے۔ دوسری چیز جی صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھیں۔ 2 باتیں ہو گئی نا، 4 باتیں میرے نبی نے کہیں۔ کسی بھی عورت میں 4 باتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے گا، سبحان اللہ۔ تیسری چیز اطاعت زوجہا، ہمیشہ شوہر کی اطاعت کریں۔ اور آخری چیز حفظت فرجہا، اپنی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے دین کی عزت کی حفاظت کر لے۔ نبی کا جملہ سنو، اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، گھر کے اندر آ جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے تم چاہتی ہو جنت میں اندر آ جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں گھروں کی اصلاح ہے میری بہنوں۔ 1-2 منٹ میرے رہ گئے ہوں گے، ایک چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں بہت کچھ دیا ہے۔ کہنے والے علماء یہ کہتے ہیں اگر باپ نبی بھی ہو، ماں اگر غلط ہو، اکثر بچے غلط ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہو پاتی۔ اگر باپ نبی بھی ہو، نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، باپ مولوی صاحب نہیں، باپ اگر پیغمبر بھی ہو اور ماں کا کردار غلط ہو، اکثر بچے غلط ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں یہ طاقت دی ہے، سبحان اللہ۔ جب جب بھی میں حرم میں میں خود بیٹھا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں خود سن رہا ہوں، میرے ساتھ میرے 14 دوست بیٹھے ہیں، عمرے کے لیے ہم گئے ہیں، خطبہ دے رہے حرم کے امام صاحب، ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ تھوڑا بہت عربی سمجھ میں آتی ہے، میں غور سے خطبہ سن رہا ہوں، یہ کہہ رہے سبحان اللہ، کئی بار آپ نے سنا ہے تمہاری زبان میں رب نے کیا طاقت دی ہے، الحمدللہ۔ کہتے ہیں میں ایک شریر بچہ، جانتے نہیں، میں ایک سنا نہیں سنا، ہاتھ اٹھاؤ، ارے پوری جماعت سنی ہے، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ جی۔ اگر آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ یاد رکھ لیجئے تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے بچوں کو حرم کا امام بنا دے۔ جی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وقت میرا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا جو ماشاءاللہ مجمع آیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں کو اپنا کردار سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ماشاءاللہ اس قدر عظیم الشان
جو پروگرام جنہوں نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. وہ علماء کرام ہوں، وہ ذمہ داران حضرات ہو، بالخصوص میرے وہ نوجوان بچے جو والنٹیئر کی شکل میں سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ والنٹیئر بچے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دن دگنی رات چوگنی اللہ تمہیں ترقی عطا فرمائے، تمہارے دنیا و آخرت کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر کے بیٹھیں، گاڑی چلانے میں بدن لوز کر کو چلائے تو ڈرائیور اچھا کہتے انہیں ٹائٹ نہیں پکڑنا، ٹائٹ پکڑے تمہیں. اب یہاں ہمیں پروگرام چلا رہی ہیں، یعنی اب یہاں جتنے بیٹھے سب جنے تمہارے سے عقل میں کم رہیں گے شاید. اللہ سے توبہ کرو، ایسے علماء کے سامنے کھڑا ہو کر کے بڑی جسارت ہے آپ کے اندر. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. شیخ محترم خواتین کے اوپر بول رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. میں تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، کئی کاٹ چھانٹ ہو گئے ہیں اس میں. شہری جمعیت کو امیر کو بولنا تھا، ان کو بھی نکالا گیا. میری نظم تھی اسے بھی نکالا گیا. ضلعی جمعیت کے ناظم کو بھی نکالا گیا. اب صوبائی جمعیت کے ناظم اعلیٰ کو ایک موقع دینا ہے، چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. پھر کسی موقع سے میں نے اپنی بھی قربانی دی. لڑکی دیکھنے گیا تو کیا بولتا، عیب ہے کہتے چھوکری میں. نانی بولی، نانی بولی عیب ہے کہتے چھوکری میں. کیا عیب ہے؟ دانتا میں گئے پھینکتے. نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، سب ہے، دانتا میں گیپ ہے. وہ نانی کے منہ میں ایک بھی دانتا نہیں تھے. دانتا میں گیپ رہے تو گھر میں برکت نہیں آتی کہتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوش میں رہیے. شیخ محترم نے جو نصیحت فرمائی ہے اس پہ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب میں ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث ذی وقار جناب اسلم خان صاحب حفظہ اللہ و تولیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں وقت کی بڑی قلت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.